الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورۃ الاعراف شروع ہو گئی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس سورت کا معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک پھر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے. اعراف جنت اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ ایک جگہ ہے. تو یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. جن کی نیکیاں اور بدیاں کیا ہوں گی؟ برابر ہوں گی، یکساں ہوں گی. اعراف کی جو جگہ ہے، مقام ہے دن قیامت کے، یہاں وہ لوگ ہوں گے. نہ یہ جنت کے مستحق ہوں گے فی الحال، نہ جہنم کے مستحق ہوں. کیوں؟ نیکیاں اور بدیاں کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو کچھ عرصہ کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان اعراف والوں کو بھی جنت میں داخل کروا دیں گے. نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، نہ جنت کے مستحق ہیں نہ جہنم کے، لیکن اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو کیا کر دیں گے؟ جنت عطا کر دیں گے. جہنم کی طرف نہیں جائیں گے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا عذاب جو ہے وہ تھوڑا ہے اور اللہ پاک کی رحمت کیا ہے؟ زیادہ ہے. پانی لاؤ تھوڑا دیر. اللہ اکبر. یہ اعراف والے جہنمیوں سے تو اچھے رہ گئے جو جہنم میں گئے. جہنمیوں سے اچھے رہ گئے یہ بھی. جہنم ایک لمحہ بھی جہنم کا بڑا سخت ہے. ایک لمحہ جہنم سے تو بچ گئے. اعراف والے اچھے رہ گئے جہنم سے. جو لوگ سینکڑوں ہزاروں سال جہنم میں رہیں گے، اللہ معاف فرمائے ان کا پھر کیا بنے. ایک لمحہ بھی جہنم کا بہت سخت ہے. ایک لمحہ. اللہ پاک بھائی اپنے محض فضل و کرم سے ہم کو جہنم سے بچا کے دن قیامت کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہاں کسی نے نہیں رہنا، یہ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں آگے. پھر قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر وہ لمبی زندگی 50,000 سالہ لمبا تھی. یہ کیا زندگی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے حساب نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ حشر ہے، پھر میزان ہے، پھر پرصراط ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے. یہ سب منزلیں آ رہی ہیں. موت ایک سخت منزل ہے، قبر منزل ہے، حشر منزل ہے، میزان منزل ہے، پرصراط میں. یہ پانچوں منزلیں عبور کرنی ہیں. سب نے ان میں سے گزرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سورۃ الاعراف اس لیے اس کو سورۃ الاعراف کہتے ہیں کہ اس میں اس جگہ کا اعراف جو جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان اس کا ذکر ہے. اس سورت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اس لیے ایسے شروع کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے. یعنی اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اعراف جو جگہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس جگہ کا تذکرہ کیا. اس لیے اس کو سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے. فرمایا الف لام میم صاد. یہ حروف جو ہے حروف مقطعات ہیں. جیسے آپ نے پہلے پڑھا الف لام میم پہلے پارے کے شروع میں، یہ بھی آگے 3 حرف آگے بھی آئیں گے حروف مقطعات. ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو
مقطعات کا معنی ہے کاٹنا، جدا جدا کر، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کے جدا جدا کر کے. دیکھیں الف لام میم صاد، 3 حرف علیحدہ علیحدہ پڑھے گئے، ان کو جدا جدا علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے معنی مفہوم کو ان سے کاٹ دیا. ان کا معنی مفہوم تو ہے لیکن اللہ نے وہ بیان نہیں فرمایا، یعنی اس لحاظ سے وہ حروف مقطعات کہا جائے، ان کے معنی مفہوم کو اللہ پاک نے کاٹ دیا، ان سے جدا کر دیا. ان کا معنی مفہوم جو ہے وہ بیان نہیں فرمایا اللہ پاک، وہ معنی مفہوم تو ہے ان کا، باقی اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کتاب انزل الیک کا محبوب، یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کسی اور نبی کی طرف نازل نہیں کی گئی. یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ پاک نے روز ازل سے اپنے نبی کے لیے اپنے صحابیوں کو سنبھال کر رکھا. روز ازل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کی ازواج کو، بنات کو سنبھال کر رکھا کہ یہ بیوییں، یہ عورتیں میں نے اپنے نبی کے نکاح میں دینی ہیں، یہ بیٹیاں میرے نبی کی ہوں گی، یہ بیٹے میرے نبی کے ہوں گے. اسی طرح اللہ پاک نے یہ قرآن، یہ کتاب روز ازل سے ہی اپنے نبی کے لیے سنبھال کر رکھی تھی کہ یہ میں نے کتاب کسی کو نہیں دینی، یہ میں نے کس کو کتاب عطا کرنی ہے؟ اپنے محبوب کو عطا فرمانی ہے. تو فرمایا یہ جو کتاب ہے محفوظ، یہ نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، ہاں کسی اور کے نبی کی طرف نہیں نازل کی گئی. فلا یکن فی صدری کا حرج منہ، نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی قرآن کی وجہ سے، کوئی پریشانی نہ آئے قرآن کی وجہ سے، آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ آئے. اللہ کے نبی جب قرآن بیان کرتے تھے تو کافر کیا کرتے تھے؟ پتھر مارتے تھے، جی مجنون کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے بے ایمان، اور شور برپا کرتے تھے، شور مچاتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، دل میں تنگی آتی کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، قرآن سنا رہی ہے کہ کیا جواب دے رہے ہیں، تو پریشان ہوتے، تنگی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کا کام ہے بیان کرنا، آگے منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کام قرآن بیان کر دو، بس بیان کرنا آپ کا کام ہے، باقی قرآن کو منوانا، قرآن کی صداقت کو منوانا تسلیم، یہ میرا کام ہے قرآن کو منوانا. جو اللہ کو منظور ہوا پھر اس نے قرآن کو قبول کر لیا، جو نہیں منظور ہوا اس نے قرآن کو قبول نہیں کیا. اللہ پاک نے میرے محبوب آپ کے ذمہ صرف منوانا نہیں، بیان کرنا ہے، منوانا نہیں آپ کے ذمہ، ہدایت دینا ہے جی، قرآن کی صداقت کو تسلیم کروانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں، صرف آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن بیان کرتے جائیں. کوئی پریشانی، کوئی مانتا ہے ماننے کو، نہیں مانتا نہ مانے، کوئی پریشانی تنگی قرآن کی وجہ سے آپ کے سینے میں دل میں نہیں آنی چاہیے. لتنذر بھی، یہ اس لیے قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، قرآن کے ساتھ ڈرائیں آپ، اور کوئی کتاب نہیں. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن چھوڑ دیا، دوڑے ٹپے ٹوٹ کے قصے کہانیاں شعرا شاعری نظمیں، ہاں جی ان چیزوں کے ذریعے لوگ یہ آگے چیزیں دین کے اندر، قرآن کو چھوڑ دیا. کیا ہے مقصد؟ اس لیے نازل کیا گیا آپ کی طرف کہ آپ کیا کریں؟ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں، کافروں، مشرکوں کو، باغیوں کو، جی حرام خوروں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں، ڈرائیں کہ اگر یہ بغاوت کرو گے تو ایسے پکڑے جاؤ گے، یہ بغاوت کرو گے ایسے پکڑے جاؤ گے، ایسے پکڑے، ایسے آپ ڈرائیں، قرآن کے ساتھ ڈرائیں. اور یہ ذکر للمؤمنین، قرآن کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. نصیحت تو سب کے لیے ہے لیکن قرآن سے فائدہ ایمان والے حاصل کرتے ہیں، ایمان والے اٹھاتے ہیں. ایمان اس لیے اٹھاتے ہیں کہ وہ قرآن کے قریب آتے ہیں، ایمان والے پسند کرتے ہیں، قرآن کو سے محبت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو قرآن سے کیا ملتی ہے؟ ان کو نصیحت ملتی ہے. دوسرے جو لوگ ہیں کافر مشرک منافق، وہ تو قرآن کو پسند ہی نہیں کرتے، قرآن کے قریب ہی نہیں آتے. اب ایک آدمی پیاسا ہے تو وہ کنویں کے پاس جائے گا تو وہاں سے پانی نکال لے گا، یا کوئی نکال کے دے وہاں سے پانی پیے تو اس کی پیاس بجھے گی. کنواں وہاں ہے تو پیاسا دور ہی بیٹھا ہے، میری پیاس بجھ جائے، کیسے پیاس بجھے گی؟ اسی طرح بھائی قرآن کے قریب آنا پڑے گا، قرآن سمجھنا پڑے گا. قرآن سمجھو گے پھر اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دے دے گا، تو پھر نصیحت ملے گی. ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے قریب آتے ہیں، قرآن کو پسند کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو قرآن سے ان کیا نصیحت ملتی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس چیز کی جو چیز نازل کی گئی طرف تمہاری، تمہارے رب کی طرف سے.
کون سی چیز نازل کی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن. اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا کرو؟ قرآن کی اتباع کرو بس. اگر اور کوئی کتاب بھی ہوتی تو اس کا بھی ذکر ہوتا ہے یہاں، فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، اس کا بھی یہاں اس کا ذکر ہے. جو چیز آپ تمہاری طرف لوگوں تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی اس چیز کا اتباع کرو. یعنی قرآن جو یہ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے تو قرآن کی اتباع کرو. اس کی اتباع کرو. اللہ پاک فرمائے اتبعوا، سب کو حکم ہے. اتبعوا جمع کا صیغہ ہے، سب کو سب اتباع کرو. عربی اجمی شرقی غربی جنوبی شمالی امیر غریب شہر میں رہنے والے گاؤں جو بھی ہو تم سب کس کی اتباع کرو؟ قرآن کی اتباع کرو، قرآن کی پیروی کرو. اب قرآن کا معنی مفہوم سمجھ آئے گا تو اتباع ہوگی نا. جب قرآن کی نہیں پتا قرآن میں کیا اتباع کیسے کی جائے گی؟ اس لیے بھائی سب کے لیے ضروری ہے، یہ مولوی صاحب کے لیے ضروری نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے. اور نہیں جی بس مولویوں کا کام ہے، مولوی فارغ ہوتے ہیں جی تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا قرآن کیا ہے. مولویوں کی ڈیوٹی ہے بس مولوی سمجھیے. سب کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، چاہے کوئی عربی اجمی ہے شرقی غربی امیر، سب اتبعوا قرآن کی اتباع کرو. سب کسی کو معافی نہیں ہے. فلاں میرے فلاں بچ جائے گا. تو قرآن سمجھو گے تو قرآن کی اتباع ہوگی. جب قرآن کا پتہ ہی نہیں تو کیسے قرآن پہ عمل کیا جائے گا؟ تو اتباع جو ہے نا بھائیو، جس طرح جانور کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے نا، اس کو اتباع کہتے ہیں. جانور کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، وہ جدھر کو ماں جائے گی ادھر کوئی بچہ جائے گا. اس نے یہ نہیں دیکھنا میری ماں نقصان میں جا رہی ہے، گڑھے میں جا رہی ہے، فائدے میں جا، اس نے پیچھے چلنا ہے اپنی ماں. اس کو اتباع کہتے ہیں. اتباع بچہ اپنی ماں کے پیچھے چل رہا ہے. وہ نہیں لگے پانی آ گیا، گڑھا آ گیا، کوئی نقصان والی چیز آ گئی، جو بھی ہے وہ چل رہا ہے پیچھے، چلنا ہے اس نے اپنی ماں کے پیچھے. اسی طرح قرآن کے پیچھے چلنا ہے بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے. اس کتاب کو اللہ کی سچی کتاب مان کر اس کے پیچھے چلنا ہے، جو اس میں عمل کرنا ہے. کوئی ہیل و حجت، کوئی اعتراض، کوئی نقطہ یہ ہے وہ نہیں، کچھ نہیں. بس بغیر دلیل کے، بغیر اس کے ثبوت کے، ثبوت دو ہمیں، دلیل دو جی. تو سوچے سمجھے بغیر سوچے اس قرآن کی اتباع کرنی ہے، بس قرآن کی بات ماننی ہے. تو اللہ پاک سب کے سب کیا کرو؟ قرآن کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، جو اس میں ہے اس پہ عمل کرو. اور ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، نہ اتباع کرو اس کے علاوہ دوستوں کی. اگر تمہارے دوست ہیں قرآن کے خلاف ہیں ان کی اتباع نہیں ہوگی. اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی مولوی صاحب آ گئے، مولوی صاحب کی بات نہیں، قرآن کی بات پہ عمل ہوگا. کوئی پیر آ گیا، کوئی گدی نشین آ گیا، یا کوئی حضرت صاحب آ گئے، کوئی بزرگ آ گئے، کوئی امام آ گیا، کوئی مجتہد فقیہ، جو بھی آ گیا قرآن کے مخالف، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کس کی اتباع کی جائے گی؟ قرآن کی اتباع کی جائے. سب کنڈم ہوں گے. جب ساری دنیا بھی آ جائے، ساری دنیا کے مولوی آ جائیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے آ جائیں، قرآن کے مخالف آ جائیں، تو سب کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کنڈم ہے، سب کے سب بیکار ہیں. قرآن کو مقدم سمجھا جائے گا، قرآن کی بات پہ عمل کیا جائے گی. اللہ پاک ولا تتبعوا میں اس کے علاوہ جو تمہارے دوست ہیں تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کی اتباع نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، کم ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ہمارے کیا لوگوں میں تم کیا ہو؟ کم ہو جو قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہو جی. اور نصیحت بھی جو حاصل کرتے وہ تھوڑی نصیحت حاصل کرتے، بھرپور نصیحت نہیں حاصل کرتے، تھوڑی کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. اللہ پاک فرما رہے مکے والوں تم تو شاہی کوئی نہیں، ہم نے تم سے پہلے بڑی بڑی بستیاں کتنی ہلاک کر دی. کیسے ہلاک کی؟ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، ہمارا عذاب آیا، بیاتن رات کو، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو کیلولا کر رہے تھے. دوپہر کو بھی سوتے ہیں نا لوگ آرام کرنے کے لیے، رات کو بھی سوتے ہیں، سوتے میں ہی عذاب آ گیا ان پہ، یا دوپہر کو سو رہے تھے آرام، کیلولا کرتی ان پہ عذاب آ گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ صبح سحری کے وقت برباد کیا گیا ان کو. شعیب علیہ السلام کو ان کو دن میں برباد کیا گیا. اب بھی بعض اوقات اچانک زلزلہ آ جاتا ہے، رات کو بھی آ جاتا ہے، دن کو بھی آ جاتا ہے، تو ملیا موٹ ہو جاتی ہے. پیچھے آپ دیکھیں یہاں آیا تھا بالا کوٹ میں، کشمیر میں کتنا زلزلہ، کتنی دنیا مر گئی، کر کے بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو گئی. تو اب بھی آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، بعض اوقات بارش آ جاتی ہے بڑی طوفانی بارش، نقصان ہو جاتا ہے.
زالہ باری ہو جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، بعض رات کو دن کو آ جاتی ہے، بڑی سخت آندھی، درخت اکھڑ جاتے ہیں، بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیلاب آ جاتا ہے، دریا کو ٹوٹ گیا دریا ہے ساتھ ہی وہ مکان جو ہوتے ہیں ان کو بھی لے جاتا ہے، آدمیوں کو بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے، اب بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اتنے ہی بستی ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو، بس آیا کہ ان کے پاس ہمارا عذاب صبح بیا تھا رات کو، او ہم یا وکیلولہ کر رہے تھے۔ 5-7 سال ہو گئے ہیں، آنچے شہر ایک انڈونیشیا میں، کئی دن اخبار میں خبر آتی تھی، میں نے وہ تصویر سنبھال کے رکھی ہوئی تھی مسجد کی، وہ گم ہو گئی میرے پاس سے۔ تو وہاں زلزلہ آیا، آنچے پہلا گنجان شہر تھا آبادی، زلزلہ آیا، پہلے اللہ نے توڑا اس کو، جتنی بلڈنگیں مارے بیم شیم سارے توڑ دیے زلزلے کے ساتھ۔ پھر سمندر کا پانی آیا، ایسے آیا اس ہر شے لے گیا، بچے بوڑھے بیویاں ہر شے لے گیا۔ وہ تصویر آئی تھی اخبار پہ، ایک سبز گنبد والی مسجد کھڑی ہے وہاں، اور لکھا تھا یہ مسجد شہر کے وسط میں ہے، درمیان میں ہے، گنجان آبادی اس میں تھی، وہ کھڑی سبز گنبد والی مسجد کھڑی ہے، باقی ہر شے ایک فٹ بھی کسی بلڈنگ کی عمارت کی دیوار اوپر نہیں تھی، ایک فٹ بھی، بالکل زمین کے برابر سے۔ میں نے نقشہ دیکھا ہے، کہیں کہیں کو درخت کھڑا تھا، اکا دکا معمولی درخت بھی لے گئی، سارا شہر ملیا میٹ صفایا کر دیا سارے شہر کا، صرف مسجد وہ کھڑی ہے۔ دیکھو اللہ پاک کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اگر انگریزوں میں ایسی بات ہو جاتی نا، ساری دنیا میں مشہوری کرتے، اس اخبار میں آیا 2-3 دن بس، اس کے بعد آئی ہی نہیں یہ بات، بس گم ہو گئی۔ انگریزوں میں ایسی بات ہو جاتی تو ساری دنیا میں مشہور، دیکھو ہم سچے ہیں، ہم یہ ہے وہ ہے، یہ دیکھو مسلمانوں کی سچائی کی علامت کہ مسجد ہے وہ کھڑی ہے، اسی ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا اس کا جی۔ اور لکھا ہے سبز گنبد والی مسجد یہ کھڑی، باقی سارا شہر جو ہے ایک فٹ بھی کسی عمارت کی جو دیوار وہ بلند نہیں ہے، زمین کے برابر ہر شے کر دی، بالکل میدان پڑا تھا، کہیں کہیں ہر شے گنجان شہر اللہ نے توڑا، سارے کا سارا سمندر میں لے گیا۔ یہ تھوڑے سالوں کی بات ہے، تو اب بھی ایسے ہو جاتا ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ تو پچھلی قوموں بھی اللہ پاک نے اسی طرح تباہ فرمائی ہیں۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، پھر نہیں تھی پکار ان کی جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، جب ہمارے عذاب کی زد میں وہ آئے نافرمان کیا تھا، پھر کیا کہا انہوں نے، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی مشرک تھے، ہم ہی شرک کرتے تھے، ہم ہی ظالم تھے، اس وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پہ آیا ہے۔ یہی پکارتے، یہی کہتے تھے وہ لوگ جب اللہ ہمارے عذاب کی زد میں آئے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ضرور سوال کریں گے ہم ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، ان سے پوچھیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ پوچھیں۔ دن قیامت کے اللہ رسولوں کی قوموں سے امتوں سے پوچھیں گے کہ تم نے کہاں تک میرے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا تھا، بتلاؤ، بولو، یہ سوال ہوگا امتوں سے، قوموں سے۔ اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور سوال کریں گے ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، یہ ہمارا پیغام جی کتنا پہنچایا تم نے، کتنا نہیں پہنچایا، پہنچایا یا نہیں پہنچایا، کتنا پہنچایا کتنا، یہ رسولوں سے بھی سوال ہوگا، قوموں امتوں سے بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا ہوگا تو وہ جواب دے دیں گے، صحیح بچ جائیں گے۔ ہاں جی، جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوگا، مخالفتیں کی ہوں، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں، جب اللہ پاک میرے بارے میں تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے تو تم کیا جواب دو گے میرے بارے میں؟ صحابہ رسول نے عرض کی اللہ کے محبوب ہم عرض کریں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا تھا اور آپ نے اللہ کی امانت کا حق ادا کر دیا تھا، آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کی تھی، یہ ہم جواب دیں گے جب ہم سے سوال کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ یہ بھی گواہی دے رہے، تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے تیرا دین، تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ ہاں جی، پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نوح علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں گے میرے نبی 950 سال لگو تو پتہ ہی ہے، لیکن قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نبیوں سے سوال کریں گے، اور نبی کو نافرمان قوموں امتوں سے بھی سوال کریں گے، بتلاؤ تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ اللہ پاک پہنچایا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نافرمان قوم سے میرے نبی نے تم تک میرا پیغام پہنچایا؟ کہ اللہ کوئی نہیں پہنچایا، ہمارے پاس کوئی آئی نہیں، اس نے پہنچایا ہی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ پاک کہیں گے کہ دلیل، تم مدعی ہو، گواہ لاؤ اپنے دعوے کو پکا کرنے کے لیے۔ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے اللہ پاک پھر میرے جو گواہی دینے کے لیے ہے نا جو لوگ، وہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری گواہی دیں گے۔ تو امت محمدیہ گواہی دے گی
اللہ نور نے تیرے نبی نے تیرے رسول نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچایا ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ اللہ یہ گواہی دینے کی گواہی تو صحیح نہیں ہے، یہ تو بعد میں آئے ہیں، ہم پہلے آئے ہیں، گواہ تو جو موقع پہ موجود ہو، تو ایک ہی گواہی تو ہے ہی نہیں صحیح، یہ تو بعد کا زمانہ ہے ان کا، ہمارا زمانہ دیکھا نہیں، نہ نوح کو دیکھا نہ ہمیں دیکھا، ایک گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو امت محمدیہ کرے گی کہ اللہ ہم نے واقعی نہیں ان کو دیکھا، ان کا زمانہ اور ہے ہمارا اور ہے، ہم نے تیرا قرآن پڑھا تھا، تیرے قرآن نے کہا تھا کہ نوح نبی نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، ہم نے قرآن پڑھا تھا۔ یہ علم کی بنیاد پہ ایک ہوتی ہے، ظاہر آنکھوں کی بنیاد پہ، ایک علم کی بنیاد پہ گواہی ہوتی ہے۔ اجا ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، یہ علم کی بنیاد پہ گواہی، ہم نے دیکھا ہے اللہ کو، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، لیکن علم کی قرآن نے بتلایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے۔ یہ قرآن علم کی بنیاد پہ ہم گواہی دے رہے ہیں، تو وہ بھی علم کی بنیاد پہ گواہی دے گی امت محمدیہ، تو جب امت محمدیہ گواہی دے گی تو اللہ کے رسول عرض کریں اللہ تو بھی سچا ہے، تیرا قرآن بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، تیرے نبی کی امت بھی سچی ہے، اللہ کے پھر اس امت کی گواہی دیں گے۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ضرور سوال کریں گے ہم ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ضرور سوال کریں گے ہم رسولوں سے بھی سوال ہوگا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر بیان کریں گے ہم ان کے اعمال نامے علم کے ساتھ بیان کریں گے ان کی عمل، ہم بتلائیں گے میرے بندے تو فلاں وقت یہ تو نے کام کیا، فلاں وقت یہ کام کیا، یہ کام کیا، ہم یہ بیان کریں گے ان کی عمل، ان پہ علم کے ساتھ بیان کریں گے۔ وما كنا غائبین، اور جب یہ عمل کرتے تھے ہم ان سے غائب نہیں تھے، کہ ہمیں یہ نظری ہماری نظر کے سامنے، ہاں جی ہماری نظر کے سامنے کرتے تھے جو بھی انہوں نے کیا ہے، ہم ان سے غائب نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن جو ہے اس دن کیا ہے؟ حق ہے، یعنی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، تولا جانا کیا ہے؟ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دن قیامت کے اعمال کو تولنے کے لیے نیکیوں گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، ان میں محبت دیکھی جائے گی، نیکیوں میں اللہ کی خلوص دیکھا جائے گا، ہاں جی، تو جو ریاکاری کی اس میں وزن ہوگا ہی نہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی نیکی کی جائے گی اس میں وزن ہوگا بڑا، وزن کیا جائے گا بھائیو، تولا جائے گا۔ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے موحدین، مومنین، انبیاء، اولیاء، ان کی کوئی برائی ہوگی ہی نہیں، نیکی ہوں گی، ان کی نیکی کو تولا نہیں جائے گا، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے کافر، مشرک، منافق، بے ایمان، ان کی کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں، ان کی برائیوں کو تولا جائے گا، جن کی کوئی برائی نہیں ان کو تولا نہیں جائے گا نیکی، اور جن کی کوئی نیکی نہیں ان کے گناہوں میں تو تولا اس کو جائے گا جن کی کیا ہوں گی؟ نیکی بھی ہوں گی اور برائیوں بھی ہوں گی، اور مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کی نیکیوں تولا، کیونکہ کفر شرک کی وجہ سے ہر نیکی برباد ہو جاتی ہے، کوئی کچھ پلے پڑتا ہی نہیں ہے جی۔ ایسے موحدین ہوں گے، مومنین، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی اور اصحاب رسول، علماء حق، کہ ان کی کوئی برائی ہوگی ہی نہیں، ہوگی بھی اللہ پہلے ہی معاف کر دے گا، نیکی ہوگی نہیں، تو تولے نہیں جائے گا، یہ تولا جائے گا ان کو جن کی کوئی برائیاں ہوں گی، کچھ نیکی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھنے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، دو کلمے زبان سے پڑھنے بڑی آسان ہے، اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، اور دن قیامت کے وزن میں بڑے بھاری ہیں، نیکی والے پلڑے میں یہ بڑے بھاری ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ پڑھا کرو سبحان اللہ، یہ بھی وظیفہ، لوگ یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، اگر آگے کہو گے اللہ کے رسول میری مدد کریں، اس لیے یہ شرک ہے، اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، یہ نظریے سے یا رسول اللہ کہو گے یہ بھی شرک ہے، اللہ کے نبی ہر چیز کو جانتے ہیں، شرک ہے، اگر اس نیت سے کہو گے اللہ کے نبی میری پکار کو سن، یہ شرک رہے، کہ خالی یا رسول اللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ یہ کہو یا حیو یا قیوم، یہ کہا کرو یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین، یہ پکار اللہ کا حق ہے بھائیو، نبی کا حق ہے، کسی کا حق نہیں ہے، پکارو کس کو؟ اللہ کو پکارو، نبی کا احترام کرو، عزت کرو، نبی کے نقش قدم پہ چلو، نبی کی تعریف کرو، قرآن سننے کو درود و سلام پڑھو، محبت کرو، لیکن پکار کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، نبی کا حق نہیں، یاد رکھنا، اللہ کو پکارو، قل ادعوا اللہ ودعوا الرحمن، محبوب کہہ دے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو جس نام سے ہی پکارو گے اللہ کے سب نام اچھے ہیں، سبحان اللہ، بار بار
پکار، لیکن اب پکارتے ہی نہیں، اللہ کو چھوڑ کے نبیوں کو ولیوں کو لوگ پکار رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر. ہاں جی دن قیامت کے تولا جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایک بہت بڑا گنہگار ہوگا دن قیامت کے، 199 دفتر حدیث میں آتا ہے اس کے گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر گناہ، ساری زندگی گناہ ہی کرتا رہا. ایسے بھی ہوں گے لیکن ہوگا مومن، شرک نہیں کیا ہوگا مومن، شرک نہیں ہوگا. تو 199 دفتر گناہوں کے، تو وہ بھی ہوں گے. اس کی ایک پرچہ نکالا جائے گا، چھوڑو، اس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ جملہ لکھا ہوگا، کلمہ شہادت لکھا ہوگا. اللہ پاک فرمائے کہ میرے بندے تیرے گناہ بھی ہیں، یہ کی بھی ہے ہمارے پاس، اس کو لے لے اور اپنا حساب کرا جاگے. امال تل رہے، وزن ہو رہا ہے امال کا. وہ اندر اللہ پاک میں اس کا کیا وزن کراؤں، کیا اس کا وزن ہوگا، کہاں اتنے بڑے گناہ، یہ پرزہ کیا ہے. نہیں میرے بندے جا، تو ہم ظلم نہیں کسی پہ کرتے، جاؤ. تو وہ بندہ نہیں مانے گا کہ یار میں کیسے کراؤں اس کا وزن، کیا وزن ہوگا اس کا، اتنے میرے گناہ ہے. یہ چھوٹا سا پرچہ کہ نہیں میرے بندے جاؤ. بہرحال اس میں آتے فرشتے اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے 900 دفتر کو بڑے بڑے گناہ سارے رکھ کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے. وہ کلمے والا پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، پھر وزن کیا جائے گا، اٹھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ کلمہ شہادت والا پلڑا ترازو کا نیچے جھک جائے گا، اور وہ جو گناہوں والا پلڑا ہوگا وہ اوپر. یہ نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں بھائی، واضح حدیث ہے. تو اس میں کیا ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کے رسول کی رسالت ہے. ہاں جی اقرار کر لیا اللہ کی توحید کا. گناہ تھے، اس کی برکت سے، توحید کی برکت سے اللہ کے سارے گناہوں کو رحمت کی طرف پھیر دیں گے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو لوگ اللہ لینے کے لیے آئے. یوسف علیہ السلام، ایک نوجوان بھی آیا، صاحب مجھے غلہ دو. یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا. پورے حساب سے غلہ زیادہ نہیں دیتے تھے یوسف علیہ السلام کی، بوریاں 4 بوریاں اٹھا لی، پچل تم لے، نہیں، پورے حساب سے 8 دن کا غلہ دیتے، جتنے افراد ہو کتنے افراد کا بھی لے جائے، لے حساب سے غلہ دیتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا. تو آدمی نے اللہ کے نبی میرے گھر کے افراد بہت زیادہ تو بڑا تھوڑا غلہ ہے. یوسف علیہ السلام اور دے دیا. تو حضرت میرے افراد گھر کے بہت، تو اس میں ہمارا کچھ نہیں بنتا. تو اس نے کہا، نوجوان نے کہا تمہیں پتہ چل جائے نا اللہ کے نبی میں کون ہوں تو تم مجھ سے بڑے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے کہ تو کون ہے. کہ میں وہی ہوں چھوٹا بچہ جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی. اور زلیخا نے جب الزام لگایا بچے نے شہادت دی تھی، وہی میں ہوں. اچھا تو وہ ہے. یوسف علیہ سے اتنے خوش ہوئے، اس نے 200 من گندم دی اس کو، ہزاروں روپیہ دے دیے، اتنے خوش ہوئے. اللہ پر وہی بھیجی یوسف علیہ السلام. یوسف میرے نبی تیری ایک دفعہ اس نے پاک دامنی کی گواہی دی، اتنا راضی ہو گیا. اور جو ہر روز میری توحید کی گواہی دیتا میں اس سے کتنا راضی ہوں، میں اس سے کتنا خوش ہوں. تو میرے بھائی اسی لیے میں کہتا توحید والے بن جاؤ، عقیدے پکے کر لو مضبوط. قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف اپنے عقیدے بنا لو. عقیدہ توحید اللہ نصیب کر دے. باقی انشاءاللہ گناہ نہیں کرنے، انشاءاللہ اگر ہو گئے اللہ تو نہیں تو دے گا انشاءاللہ. توحید کی برکت سے، نبی کی سنت کی برکت سے انشاءاللہ معاف کر دے گا، معافی دے دے گا انشاءاللہ. اللہ رحیم ہے، وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ مومنوں پہ رحیم ہے دن قیامت کے، کافروں پہ نہیں. وہ یہی رحیم ہے. جب ایمان دیکھیں گے اللہ پاک یہ تو مومن ہے بندہ، اس نے میرا کوئی شریک ہی نہیں کیا میری ذات و شفا میں، ایمان تھا اس کا. تو یہ گناہ جو ہے اللہ ان پہ رحمت کی طرف پھیر دے. قرآن کے مطابق جو قرآن کہہ رہا ہے اس کی اپنا عقیدہ بنا لو. ہاں جی میں کہا کرتا ہوں کہ شرک کولوں جڑے بچ دے وہ کھوٹے ہی کھڑے رہتے، وہ کھوٹے ہی کھڑے رہتے. جڑے شرک کرتے ہیں جن دی مرضی نمازاں حج روزے کوٹی بولنی پڑنا، ہر شے اللہ برباد کر دے گا، یاد رکھنا. پیچھے پڑھا نہیں آپ نے 7ویں پارے میں 18 نبی یہ شرک کرتے، کیا ہوتا ہے ان کے عمل بھی ضائع. آپ نے محبوب کو فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، محبوب اگر تو بھی شرک کرتا تیرے بھی عمل ضائع ہو جاتے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا مشرک غصہ ہے اللہ پاک کو. تو جس کے پاس یہ توحید نہیں آئے گی، جو مرضی کرتے ہو کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، محفل سے جاتے رہو، جنیلا جو مرضی کر سب برباد ہے. یاد رکھنا لا الہ الا اللہ پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر محمد الرسول اللہ. یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی رسالت ہے. دونوں چیزوں کو اپنا لو، اللہ کی توحید کو پسند کر لو، اللہ کے نبی کی سنت کو پسند کر لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا.
بل وزن یومئذ الحق، ہاں جی وزن جو ہے اس دن حق ہے. فمن ثقلت موازینہ، بس وہ شخص کے بھاری ہو گئے وزن اس کے، یہ نیکیاں والا پڑھ رہا جو کیا، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص کے ہلکے ہو گئے وزن اس کے، یعنی جس کا نیکیوں والا پلڑا کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا. فاولئک الذین خسروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو. بما کانوا، گھاٹا کیوں پڑا، توجہ کرنا لفظ آ رہا ہے، گھاٹا کیوں پڑا، نقصان خسارے میں کیوں گئے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. قرآن کے ساتھ ظلم کرتے. قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ نا انصاف نہ کرنا، حق تلفی کرنی. یہ حق تلفی کرتے تھے قرآن کی، قرآن کا حق ادا نہیں کر، اس لیے مرے ہیں. یہ ان کے اعمال جو ہے نیکیوں والے وہ اوپر اٹھ گئے ہیں. میرے بھائیو قرآن دیکھو، بما کانوا، اس لیے یہ خسارے میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے کہ ہماری آیات کے ساتھ کیا کرتے تھے، ظلم کر، انصاف نہیں کرتے تھے، حق ادا نہیں کرتے تھے ہماری آیتوں کا، ہمارے قرآن کا، حق تلفی کرتے تھے قرآن کی. تو میرے بھائیو جو قرآن کا حق کیا ہے، قرآن پر ایمان لانا، اللہ کی سچی سچی کتاب ہے، آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. ہاں جی کروڑوں کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہاں اس نے سب کو منسوخ کر دیا قیامت تک. اب قرآن کی ہی بادشاہی چلے گی. سکہ چاہیے ایمان، پھر قرآن کو پڑھنا، دوسرا قرآن کو سمجھنا، تیسرا قرآن پہ عمل کرنا، چوتھا قرآن کی تبلیغ کرنا. یہ 5 حق، یہ 5 حق ہے قرآن کے. الحمدللہ آپ پڑھ بھی رہے ہو، ایمان بھی ہو، الحمدللہ. جی اللہ انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق دے گا، ارشاد کی بھی انشاءاللہ توفیق دے گا. جس نے قرآن کے 5 حق ادا کر لیے تو بھائی اس کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا. اور جس نے قرآن کی حق تلفی کی، حق ادا نہ کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا جو مرضی پھر وہ کر لے، اس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ جھکے گا نہیں بلکہ اوپر کو اٹھ جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. فاولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو. کیوں؟ یہ تھے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرنا، انصاف نہیں کرتے تھے، حق تلف، حق ضائع کرتے تھے قرآن کا، قرآن کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے. اللہ ہم کو قرآن کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک، نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی من ہو اس قرآن کی وجہ سے. لتنذر بہ، اس لیے نازل کی تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں لوگوں کو. اور یہ نصیحت کے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. اتباع کرو تم ما انزل الیک، وہ چیز جو نازل کی طرف مذہب کی طرف سے، اس کی اتباع کرو. یعنی قرآن کے ولا تتبعوا، نہ اتباع کرو اس کے علاوہ دوست جو تمہارے دوست ہیں تم کو قرآن کے مخالف برگلا رہے ہیں. کوئی بھی ہے قرآن کے مخالف، پاوے مولوی ہے، پاوے کو پیر فقیر ہے، پاوے رسالے ہیں، چاہے کتابیں، جو بھی قرآن کے مخالف ہے، ساری دنیا کی کتاب میں ساری دنیا کے مولوی ساری دنیا ہو جائے پھر بھی قرآن سچا ہے. قرآن کی صداقت میں پھر بھی ذرہ برابر شک نہیں آتا. سب کنڈم ہیں، سب ریجیکٹ ہیں، پھر بھی قرآن کی اتباع کی جائے گی. میرے بھائیو یہ ایمان ہو آدمی کا قرآن پہ کہ اولاد جو مرضی ہو جائے، قرآن کی بات سچی ہے، قرآن مقدم ہے، بس ہم باقی سب پیچھے ہیں. ولا تتبعوا، نہ اتباع کرو اس کے علاوہ جی دوستوں کی، قلیلا ما تذکرون، اور کم ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. قرآن کی اتباع ہے. پھر قرآن میں نبی کی اتباع کا بھی حکم ہے. قرآن میں نبی کی اتباع کا بھی حکم ہے. نبی کی اتباع، قرآن کی اتباع کو 2 اتباعیں نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہی اتباع ہے. جس نے قرآن کی اتباع کی اس نے نبی کی اتباع کر لی، جس نے نبی کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع کی. یاد رکھیں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی اتباع، نبی کی اتباع کا نہیں حکم آیا قرآن میں، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، یہ بھی ہے جی. تو پھر اس کو کہو بھائی قرآن کی اتباع اور نبی کی اتباع یہ 2 اتباعیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی اتباع ہے. جس نے قرآن کی اتباع کر لی اس نے نبی کی اتباع کر لی، جس نے نبی کی اتباع کر لی اس نے قرآن کی اتباع. جو قرآن میں ہے نبی نے اس پہ عمل کیا ہے. ہاں جی وہی حدیث بن گئی ہے. امی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اما جی اللہ کے نبی کے اخلاق کے متعلق بیان فرماؤ. فرمایا اتقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ حاجی قرآن تو پڑھتا. فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہی نبی کا اخلاق ہے. سارا قرآن جو قرآن میں اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے. میرے بھائیو قرآن کی اتباع، نبی کی اتباع، نبی کی اتباع، قرآن کی 2 اتباعیں نہیں ہیں، یاد رکھیں.
اچھا جی آگے چلے میں وکم من قریب، اور کتنی بستی ہلاک کیا ہم نے ان کو، فجا پھر ہلاک کیسے ہوئی وہ، آیا ان کے پاس سنا عذاب ہمارا، ہاں ہمارے عذاب جب آیا پھر ہلاک ہوئی، بیاتن رات کو سو رہے تھے، او ہم قائلون یا وہ قیلولہ دوپہر کو سو رہے تھے، موت کھا پی کے سو رہے تھے، اچانک عذاب آ گیا ہمارا، فما کان دعواہم، پس نہیں تھی پکار ان کی جب ان کو عذاب آیا تو کیا کہا انہوں نے، جب گیا ان کے پاس عذاب ہمارا، الا ان قالوا، مگر یہ کہا انہوں نے انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ ہاں یہ عذاب کے ساتھ میں جو آئے ہیں بلیا میں فصلیں تباہی ہو گئی ہے، یہ کیا ہم ہی ظالم تھے، ہم نے شرک کیا، ہم نے ظلم کیا، اللہ کی بغاوت کی، اللہ غصہ چڑھا اور ہم برباد ہو گئے، یہ ہمارے گناہ ہے، ہماری نقصان ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ضرور سوال کریں گے ہم لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور سوال کریں گے ہم کن سے، رسولوں سے جو بھیجے گئے ان سے سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے اعمال علم کے ساتھ، لوگوں کے اعمال جو ہوں گے تم یہ علم کے ساتھ، ویسے نہیں، علم کے ساتھ پتہ چلے گا ان کو، ہاں میں نے کیا ہے، صبح وہ کیا، شب اللہ بتلائیں گے فلاں وقت کیا، صبح وہ کیا، فلاں سے گناہ کیا، فلاں جگہ کی، سارا اللہ علم کے ساتھ بتلائیں گے۔ وما كنا غائبین، اور جب یہ عمل کرتے تھے ہم ان سے غائب نہیں تھے، ہمارے سامنے عمل کرتے تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کیا ہے، حق ہے، اعمال کو تولا جائے گا، یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس وہ سے بھاری ہو گیا وزن اس کے، یہی لوگ کیا ہیں فلاح پانے والے، اور من خفت، کہ وہ سے ہلکے ہو گئے وزن اس کی، نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں والا پلڑا جھکے گا بھی اور ہلکا بھی ہوگا، ہاں کئی ایسے ہوں گے خوش نصیب جھک جائے گا، اور کئی ایسے بد نصیب ہوں گے نیکیوں والا پلڑا کیا جائے گا، اٹھ جائے گا۔ تو جس کا نیکیوں والا پلڑا وزن کھاؤ، ومن خفت، جس کے ہلکے ہو گئے وزن، فاولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا، ان کو گھاٹا پڑ گیا۔ کیوں ان کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہوا، اس وجہ سے کہ تھے یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے نا، ہاں انصاف حق نہیں دیتے تھے قرآن میں، اس لیے اٹھ گیا۔ میرے بھائیوں اگر قرآن کا حق ادا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے نیکیوں پر اللہ جھکا دے گا، قرآن کی برکت سے انشاءاللہ جھکا دے گا۔ یہ دیکھ لو قرآن کیسی ہے آ گئی ہے، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ آمین۔ صدق اللہ۔ جو ساتھی بھائی نہیں آئے تو ان کو فون کرو بھی، اب کلاس شروع ہو گئی ہے، سب ذاتی حاضر ہو گئے، شامل ہو گئے۔ چھٹیاں ہوئی ہیں نا، یہ بچے لے گئے ہوئے ایسے بس۔